اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بس خیر آفیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ حج کے ایام چل رہے ہیں، اسی عنوان پر سوال و جواب پیش کر رہا ہوں۔ آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ حج تمتع کا کیا طریقہ ہے، جو کہ حج کی دوسری قسم ہے اور بہت سہل بھی ہے۔ اس پر یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج تمتع کا طریقہ۔ سوال: ہم دونوں بہت پریشان ہیں جب سے آپ کا مشورہ مسئلے کے ماتحت آیا تھا کہ حاجی حضرات کو چاہیے کہ علماء دین سے سیکھ کر حج کریں۔ اس لیے آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ ذرا بتا دیں حج تمتع کا طریقہ کہ وہ 5 دن حج کے لیے کیسے گزارے مع مسنون طریقے کے، اور کون سے عمل کو چھوڑنے پر دم آتا ہے، اس کو بھی وضاحت سے بتلائیں۔ جواب: تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میقات سے پہلے بلکہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھ لیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے ارکان، طواف اور سعی اور ادا کر کے احرام کھول دیں، اور اب آپ پر احرام کی کوئی پابندی نہیں۔ 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے پہلے حج کا احرام باندھ لیں اور عرفات مزدلفہ سے واپس آ کر 10 ذی الحجہ کو پہلے بڑے شیطان کی رمی کریں، پھر قربانی کریں، پھر بال صاف کرا کر اور عورت انگلی کے پورے کے برابر سر کے بال کاٹ لے، احرام کھول لیں، پھر طواف زیارت کے لیے بیت اللہ تشریف لے جائیں اور طواف کے بعد حج کی سعی کریں، اور مینا جانے سے پہلے احرام باندھ کر نفلی طواف کر لیا اور اس کے بعد حج کی سعی پہلے کر لی تھی تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یہاں پر سائل محترم ہیں، ان کی طرف سے سوال پیش کیا گیا، جیسے کہ پچھلی نشست کے اندر حج کی اقسام بیان کی گئی تھی: حج قران، حج تمتع، حج افراد، اور آج یہ ہے کہ حج تمتع کا جو کہ سائل محترم نے سوال پیش کیا گیا کہ جیسے کہ ہم نے آپ کی پچھلی نشست کے اندر سنا تھا کہ حج کی اقسام ہوتی ہیں، اور علماء اور حجاج کرام کو جو حج پہ جانے والے حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علماء کرام سے مسئلے کو، علم کو سیکھ کر پھر حج کریں۔ تو یہ کہ حج تمتع کا جو طریقہ آپ کے جو مسئلہ تھا اس میں حج تمتع کی قسم آپ نے کہا تھا کہ سب سے سہل قسم حج تمتع کی ہے۔ تو سائل محترم میں کہہ رہے ہیں کہ آپ حج تمتع کی جو دوسری قسم ہے حج کی، وہ سب سے سہل بھی ہے اور آسان ترین بھی ہے، اور یہ کہ وہ اس کا طریقہ کیا ہے حج تمتع کو آپ بتلا دیجئے، تاکہ یہ کہ ہم یہ اس کو کر سکیں، اور جو اس میں جو چھوڑنے والی چیزیں ہیں اگر اس کو کر لیا جائے تو اس پر دم لازم آتا ہے، اس کی بھی آپ وضاحت فرما دیں۔ تو اس سائل محترم کی طرف سے جواب یہ سوال پیش کیا گیا ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حج تمتع کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے آپ احرام باندھ لیں گے، اور جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو آپ یہ کہ طواف اور سعی کر کے احرام کو آپ کھول لیں گے، اور جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو 8 ذی الحجہ کو آپ کے مینا، اور 9 ذی الحجہ کو عرفات، 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ، اور یہ کہ وہاں پر بڑے شیطان کو آپ رمی کریں گے، بڑے شیطان کو کنکریاں وغیرہ ماریں گے، پھر قربانی کر کے اور پھر حلق کروائیں گے، اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ انگلیوں کے جو پورا ہوتا ہے اتنے ہی بال کٹوا کے احرام کو کھول لیں گے۔ اس کے بعد وہ کہ طواف زیارت کہتے ہیں کہ آخری جو طواف ہوتا ہے، جو طواف زیارت یعنی کہ جو ہم رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں طواف زیارت، یعنی کہ آخری ہم طواف کر لیں تو آپ طواف زیارت کر لیں گے، تو یہ کہ پھر آپ کا ایسے ہی کیا ہے وہ حج کا آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگر کوئی نفلی طواف کرنا چاہتا ہے اس کے بعد وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر کسی نے اس سے پہلے سعی نہ کی ہو جیسے تو وہ بعد میں سعی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے حج تمتع کا طریقہ ہے، جیسے کہ پہلے آپ احرام کو باندھیں گے، صرف احرام کو باندھیں گے عمرے کے لیے، اس کے بعد عمرے کے افعال کرنے کے بعد آپ احرام کو کھول لیں گے۔ اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ کو آپ حج کے احرام باندھیں گے، 8 سے لے کے 10 تک، پھر یہ کہ آپ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی کر کے اور حلق کروا کے، جیسے کہ حلق کے بارے میں کہا گیا کہ چوتھائی بال کم از کم آپ کے حلق ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ
کان کے اوپر سے آپ نے تھوڑے سے بال کٹوا لیے. لوگوں کو دیکھا ہم جیسے کہ پچھلی نشست کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا تھا، تو اس میں یہ کہ آپ کپڑے پہن لیں گے تو صورت میں آپ کو پردہ لازم ہے گا. کم از کم آپ جو مردوں کے اوپر لازم ہے کہ چوتھائی بال وہ کم از کم کٹوائے گا. اور یہ کہ جو عورت ہے جو خواتین ہیں وہ انگلیوں کے پوروں کے برابر کیا ہیں وہ بال کو کٹوائیں گی. اس کے بعد وہ احرام کو کیا کھول لیں گی، اور طواف زیارت کرنے کے بعد ان کا جو ہے حج وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ ہے حج تمتع کا طریقہ، جو کہ بہت سہل ہے اور بہت آسان بھی ہے، اور جو کہ عام طور پر جو حجاج کرام ہوتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ حج تمتع کا کیا طریقہ ہے. یہ پاکستان میں عام طور پر حج افرادی کیا جاتا ہے، اور جو ہے کہ عرب کنٹریز کے اندر حج کران کیا جاتا ہے. تو یہ سب سے آسان طریقہ، جیسے کہ بہت سے حضرات ہوتے ہیں وہ کہ پہلے ہی چلے جاتے ہیں، شوال کی ذوالقعدہ کی فلائٹ ہوتی ہے، ان کے بعد 10 دن پہلے 10 دن یا 12-15 دن ہوتے ہیں، تو اس میں وہ عمرہ بھی کر لیں گے. عمرے کی فضیلت، عمرے کا بھی ثواب مل جائے گا. اس کے بعد وہ 8 ذی الحجہ کو اپنا حج بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کہ بات الحمدللہ بات سائل محترم کے لیے بات جو ہیں ان کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال جو گردش کر رہا ہو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. کل انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے. فیس بک پہ آن لائن قرآن مجید کے حدیث کے نام سے، انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے ٹک ٹاک کے مولانا محمد زید کے نام سے، اسنیک کے مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ اسی عنوان پر نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.